بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا کوئی جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے؟ جنت کی نعمتوں کی بہت ساری دل خوشیاں ہیں، وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہے اور بار بار خوش جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی مانگنی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جائے کیا ملنے کی تڑپ ہونا ضروری ہے، لیکن طلب اور شوق کے ساتھ اعمال صالحہ کی اعتماد کرنا بھی لازمی ہے۔ جنت جیسی چیز کی طلب رکھنے والا اعمال اچھے کرے خالی نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف ہے وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہوئے بھی گنہگار ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی نہیں کرتے۔ اس قرآن مجید پاک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومن سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ مومن بندے پر لازمی ہے شریعت کے تقاضے پر جان اور مال لگا کر جنت کی راہ بنے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ نماز کے لیے اذان پکارے تو سوتے رہ جاتے ہیں یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہو تو جان چھڑانے لگ جاتے ہیں، رمضان آئے تو روزے کھا جاتے ہیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں بے حج کیے مر جاتے ہیں، کاروبار میں حلال اور حرام کا ذریعہ خیال نہیں کرتے، تیری میری روپے مار لینے کو کمائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حدیث سے پڑھانے کو اس میں سمجھ آنے کی بات یہ ہے کہ تنگ دستوں سے بیکار لیں، رشتوں کے اور رشوت کے لین دین کو فرض نہ سمجھیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، اور اس کی شریعت سے مطابق یہ ہے کہ نفل کی ادائیگی سے نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں، جنت کے بلند درجات کی تمنا کریں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جنت کے بلند مرتبے کے لیے اپنی ہوس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، حکام شریعت پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگوار ہوتی ہیں ان کی سہنا پڑتا ہے۔ دوزخ کو خوشیوں سے گھیرا دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے گھیرا دیا گیا ہے۔ جو شخص نفس کی خوشیوں کا پابند بن گیا اور حرام اور حلال کے سوالوں سے بھی قابو ہو گیا تو اس کے لیے جنت کی خوشیاں ہیں، اور جو ان چیزوں سے خوشحال اور حلال اور حرام کے سوالوں سے خود بخود بے خبر ہو کر برے کام کرنے میں لگ جائے تو اس کے لیے دوزخ میں پہنچا دیا جانے کا راستہ ہے۔ ہوشیار اپنی نفس پر قابو کریں، موت کے بعد کے لیے عمل کریں، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفس کو خوشیوں کے پیچھے لگا رہے اور بلا عمل کے اللہ سے امید رکھے کہ جیسے دوزخ سے پہنچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، جان اور مال کو جنت کے مقابلے میں عزیز نہ سمجھے گا، جنتی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا، اور اس کے اجرا میں درجات بڑھانے کے لیے فرض نفل کا اعتماد کرے گا۔ در حقیقت آخرت کی فکر کرنے میں رہے ہی نہیں۔ جنت جیسی بے نظر اور انمول چیز ہوتے ہوئے ہی طاقت اور عبادت میں ناگواری کو سمجھ سکتا ہے، اور بلکہ یہ اس کو ایسے سمجھتا ہے نادانی سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب اور مصیبت بھاگ کر بچنے والے سو رہے ہیں، اسی طرح جنت جیسی نعمتیں اور لذتیں کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سوتا رہا ہے۔ جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جو چیز جس قدر میں عمدہ اور بہترین ہوتی ہے اسی قدر پیشی قیمت ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جس کی آخری منزل مومن بندے کے لیے جنت ہے۔ جس شخص کو سفر کی دشواری ہو
تو خطرے سے باہر ہو تو شروع رات ہی میں روانہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص شروع رات میں روانہ ہوتا ہے تو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اس کی خبر یہ ہے کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ اللہ کا سودا جنت ہے جس کے خریدی بندے ہیں۔ دنیاوی ضرورتوں کے لیے جب کسی اہم سفر پر جانا ہوتا ہے تو کافی پہلے سے چل دیتے ہیں اور آرام اور راحت کو قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک وقت پر بلکہ وقت سے پہلے منزل کو چلے جاتے ہیں۔ مسافروں، آخرت کو اس سے سبق ملتا ہے کہ نفس کی فرما برداری کے بجائے حاکم اور شریعت کی خوب اچھی طرح پابندی کر کے آخرت کے سفر کو زیادہ سے زیادہ کامیابی بنانا کہ تاکہ مہنگا سودا یعنی جنت ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ دنیا کے عیاشیوں اور سامان، مکان، دکانوں پر کتنی رقمیں لگتی ہیں اور کس جیسی جوانیاں فنا ہو جاتی ہیں اور کیسی صحت مند تندرست انسان برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے کسی قدر کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی دولتیں لٹا دی جاتی ہیں، جب حقیقت کی دنیا کے لیے دولت اور صحت اور جوانی برباد ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مجاہد کہے جا رہے ہیں کہ وہ فنا ہو جا رہے ہیں، اسے چھوڑ کر چل دیے تو جنت جیسی دارالمقام کے لیے وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کی بہت ہی زیادہ جانی اور مال قربان اور اہمیت اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کتاب سے یہ سبق ملتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے فضل و ایمان سے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اور ہمارے والدین اور تمام مسلمان اور ہمارے مشاہدین اور استادات اور تمام مسلمین اور مسلمات کو جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔